الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں ہم پورا سبق تو نہیں پڑھیں گے، لیکن صرف اور صرف ایک پارٹ کو کور کریں گے، وہ ہے ایتھکس اور مینرز والا۔ انشاءاللہ ایک حدیث کو پڑھیں گے اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے طے پایا تھا کہ آج پارٹی ہوگی تو انشاءاللہ آج کھانا ہی ہوگا، پارٹی ہوگی۔ تو اس سے پہلے ایک حدیث کو سنانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی فلاحی کام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لوگوں کو دعوت پہ بلاتے تھے تو لوگوں کو دین کی دعوت ضرور دیتے تھے ساتھ۔ کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ با مقصد کام کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم جو ہے صرف ایک حدیث کو پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اصل پروگرام کی طرف جائیں گے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نریٹ کیا، فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اس حدیث کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات واضح کی ہے وہ یہ کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا چیز جائز نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ وہ کسی دوسرے انسان سے ناراض رہے۔ کتنے دن سے زیادہ؟ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اس کا مطلب ناراضگی مسلمانوں کے درمیان ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز کرنے والی وہ یہ کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت نہیں دی 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی۔ اگر 3 دن سے زیادہ ناراض رہتے، ایک اور نریشن کے اندر، ایک اور حدیث کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی 2 لوگ آپس میں ناراض رہتے ہیں، 2 مسلمان آپس میں ناراض رہتے ہیں اور ان کی ناراضگی کو 1 سال گزر جائے، کتنا؟ 1 سال۔ ہمارے یہاں عموماً ہے کہ اکثر رشتہ داروں کو نہیں بلاتے اور کتنے سال گزر جاتے ہیں، بلاتے ہی نہیں ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے 1 سال ناراضگی کو گزر جائے تو ان دونوں کے اوپر، دونوں سائڈ سے ایک قتل کے برابر جو سے گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب تصور کریں ذرا، ہمارے ذمہ کتنے کو قتل کے گناہ لکھے جا چکے ہیں اور کتنے نہیں لکھے جا چکے، ہم بہتر جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ مزید اس کے بعد نہیں بلاتے آپس میں، ان دونوں کے نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتے، وہ زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکے رہتے ہیں جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ حالانکہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا۔ ہم نے نماز پڑھنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کسی انسان کے لیے تو نہیں پڑھنی، یا اپنی ذات کے لیے پڑھنی ہے کہ ہمیں نیکیاں ملیں گی اور ہمیں جو سے جنت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ 2 ہی کام ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں سے ناراض رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق اللہ کی قبولیت کی شرط جو سی ہے وہ حقوق العباد کو پورا کرنا رکھی ہے۔ جب انسان حقوق العباد کو پورا کر رہا ہوتا ہے تب جو ہے اس کے حقوق اللہ بھی قبول ہو رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی طریقے سے کوئی مسلمان دوسرے انسان سے اگر 3 دن سے زیادہ ناراض رہے تو اس کے لیے بہت بڑا جرم ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی اجازت نہیں دی۔ اب ایک یہ کہ ہم کہتے ٹھیک ہے یار صلح کر لی، لیکن آج کے بعد میں تیرے سے ملوں گا نہیں۔ اگر وہ مل بھی پڑے، غلطی سے آگے سامنے سے آ بھی پڑے، تو نہ یہ سلام کرے نہ وہ سلام کرے، دونوں چہرے پھیر لیں۔ یہ کون سی صلح ہوتی ہے؟ یہ کون سی جو نا رضامندی ہوتی ہے؟ اس کے اندر ایک دوسرے سلام کرنے سے بھی گئے، انسان سلام تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے منع کیا کہ تم لوگ 3 دن زیادہ ناراض رہو، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو، تم سلام لینے سے بھی جاؤ۔ ایسا کام مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ حقوق اللہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتے جب تک حقوق العباد نہیں پورے ہوں گے۔ آج کا ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ 10 ایام جو سے بڑے بابرکت ہیں، تو آخری جو سے جب یوم عرفات کا دن ہوتا ہے تو عرفات کے میدان کے اندر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نریشن ہے کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس میدان کے اندر۔ اب تمام گناہوں سے مراد حقوق اللہ سارے۔ حقوق العباد کا تعلق انسانوں کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر انسان ناراض رہیں گے آپس میں، انسان آپس میں قطع تعلقی کریں گے، انسان آپس میں 2 نمبریاں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ فریب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد تو معاف کر دے گا اپنے اس یوم عرفات کے میدان کے اندر، لیکن حقوق العباد کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ لگائی گئی ٹھگی اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں معاف کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا ویڈیو دیکھ رہا تھا، اب وہ ریڈی کے پاس ایک بندہ کھڑا ہوا، ریڈی والا، اور وہ شاپر اس نے پکڑا آگے سے آم کو، 2 بندہ کو آم پکڑ کے پکڑاتا کہ یہ جناب شاپر میں ڈالو،
وہ 2 آم پکڑتا ہے, جو بندے نے پکڑایا ہوتا ہے وہ پیچھے پھینک دیتے شاپر کے, اور نیچے سے اٹھا کے وہی کانے آم اندر ڈالتا جا رہا ہے. مجھے بتائیں جب انسان یہ عمل کرتا رہے گا تو اس کے کیا گناہ معاف ہو جائیں گے عرفات کے دن؟ کیا کل قیامت کے دن جا کے وہ بندہ گرے بان نہیں پکڑے کہ میں نے پیسے پورے دیے تھے, اس نے مجھے 2 نمبر چیز کیوں دی؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور پہاڑ جو ان سے نا اس کی نیکیوں کے بھرے ہوں گے, نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا, اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے جناب اس کو جنت میں ڈال دو. اچانک سے ایک بندہ آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے فلاں موقع میں میرے ساتھ زیادتی کی, 2 نمبری کی تھی, اس کا حساب تھا, پہلے دیں بعد میں جنت میں جائے گا بندہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے دے بھی اس کا حساب تھا. فرشتے جو ان سے ہیں, فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کے کھاتے میں ڈالتے جو جب تک اس کا حساب نہیں پورا ہوتا. اب اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں جس بندے کے اوپر ظلم ہوا تھا, جس بندے زیادتی کی تھی. اب وہ نیکیاں ڈلتی جا رہی, ایک بندہ گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, پیچھے لائن لگ گئی بندوں کی جن کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی. اب وہ ساری کی ساری نیکیاں اٹھا کے اس کے بندے میں, اس کے ان لوگوں کے پلے میں ڈال دیں, لیکن ابھی بھی لائن لگی اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی, پہاڑ کے پہاڑ ختم ہو گئے. اب کیا کریں؟ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس طرح کرو کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ اس بندے کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. وہ جو لائن لوگوں کی لگی ہوگی ان کے گناہ اٹھا کے اس بندے کی نیکیوں والی جگہ پر گناہ ڈالے جائیں گے, اور جب وہ لائن ختم ہو جائے گی جہاں پر اس کے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا وہاں پر گناہوں کے پہاڑ لے کے کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کو پکڑو اور جہنم کے ادھر الٹا کر کے ڈال دو. یہ وہ چیز ہے کہ حقوق اللہ تو لے کے آ گیا ہے, لیکن حقوق العباد ادھر کے ادھر صفر ہے. اب یقین جانے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی پہلے بھی کہ بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد کتنے ارکان پہ ہے؟ 5 ارکان پہ. کون کون سے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ, کہ اللہ تعالیٰ پہ, اللہ تعالیٰ کی توحید پہ یقین رکھنا اور نبی کی مصطفی پہ رسالت پہ یقین رکھنا. دوسری چیز نماز ہے, تیسری چیز روزہ ہے, چوتھی حج ہے یا زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, چوتھی اور 5ویں حج اور زکوٰۃ. یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے بھی آپ دیکھیں حقوق اللہ کتنے ہیں. توحید, کلمہ شہادت, یہ جو ان سے حقوق اللہ کے اندر شمار ہے. اس کے بعد نماز حقوق اللہ میں شمار ہے, حج حقوق اللہ میں شمار ہے, اس کے بعد زکوٰۃ اور روزہ بھی جو ان سے حقوق اللہ میں شمار ہے. زکوٰۃ جو ان سے ہے وہ بندوں کے لیے, وہ حقوق العباد میں شمار ہے. آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے اس کا مطلب آپ بندوں کا حق مار رہے ہیں. تو یہ 4 چیزیں صرف حقوق اللہ کے اندر شمار ہے, باقی پورا کے پورا اسلام حقوق العباد میں. یہ 4 چیزیں انسان لے کے کل قیامت کے دن چلا جائے اور کہے کہ یا اللہ میں نے نیکیاں کر کے میں آیا ہوں تو مجھے جنت دے دی جائے. اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے کہ یہ 4 چیزیں جو باقی پورا 96% اسلام ہے وہ کدھر ہے. تو یہ وہ چیز ہے جب انسان مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض رہتا ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, کہیں اس کی نیکیاں جو ان سی ہیں وہ قبول نہ ہو رہی ہیں. بے شک وہ اپنی طرف سے ساری نمازیں پڑھ رہا ہے, باقاعدہ 5 وقت کی نمازیں آ کے پڑھ رہا ہے, اس کے سر پہ محراب بن گیا ہے, ماتھے پر سارا کچھ حاصل کر لیا ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ تعلقات درست نہیں ہیں تو اس کی نیکیاں قطعاً بھی قبول نہیں ہوں گی. اور پھر فرمایا کہ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اب بدترین شخص تو بتا دیا کہ آپس میں جو نہیں بولتے, لیکن بہتر کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ بہتر وہ ہے جو سلام میں ایک دوسرے سے پہل کرے. سوچنے کی بات ہے آخر سلام میں پہل کرنا ہی کیوں؟ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم, اللہ تم پر سلامتی کرے, ورحمۃ اللہ اور رحمت نازل کرے, وبرکاتہ اور برکات کا نزول کرے. اب یہ 3 چیزوں کا سوال کر رہے ہیں آپ, سلامتی کا, رحمت کا اور برکت کا. جس شخص کے لیے آپ تینوں چیزوں کی دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ آپ کے حق میں وہ چیزیں قبول نہیں کرے گا. پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, فرمایا کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, ایک شخص دوسرے شخص کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں. وہ فرشتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جو شخص دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا دوسرے شخص کے لیے, وہ فرشتہ اس کے حق میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے. اب ذرا ایک بات بتائیں, دعا پہلے جلدی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جس کے گناہ زیادہ ہو یا کم ہو؟ بولیں, جس کے گناہ کم ہو اس کی نیکیاں, اس کی دعائیں زیادہ جلدی قبول ہو جاتی ہیں. اب فرشتے کی نیکیاں زیادہ یا انسان کی؟ فرشتے کی. گناہ کس کے زیادہ, انسان کے یا فرشتے کے؟ انسان کے. فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے کی دعائیں زیادہ جلدی قبول ہو جاتی ہیں. یعنی کہ وہ بندہ جو دوسرے بندے کے لیے دعا مانگ رہا ہے, یہ تو بندہ خطا کار ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے مقرر کیا کہ فرشتہ خطا کار نہیں ہو سکتا.
اس کا مطلب ہے جب انسان کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے اس کے حق میں قبول کرتا ہے پھر دوسرے کے حق میں جائے قبول کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے کو سلام میں پہل کرے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سلام کے اندر ایک دوسرے سے پہل کریں، نیکیوں کے اندر سبقت لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کا بہت بڑا مقام قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نیک کاروں میں سے کرے اور ان لوگوں میں شمار کرے جو کہ سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں سے، اور تقوی اختیار کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کرے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔